اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوث الفتان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأشجعين المعصومين المظلومين غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر وارث شبیر و شبر ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اللهم صل على محمد يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات پر محمد والے اللہم صل علی محمد آج
کا دن دوسرے دن نصیب نہیں ہوگا. آج کے دن کے لیے روایتوں میں ہے کہ گریہ کیجیے، آنسو بہائیے. کیوں؟ کیونکہ آج شہادت کس کی ہے؟ مولائے متقین، امیر المؤمنین، قائد الغر المحجلین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کوئی ایسا ویسا دنیا سے نہیں رخصت ہوا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا جو امت کا باپ تھا. انا، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انا و علی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. انسان کا جب ظاہری باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم، اگر ہمارے باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم یتیم ہو گئے. ہم صرف ہم یتیم ہوئے، دوسرے لوگ کوئی یتیم نہیں ہوئے نا. اگر کوئی قوم میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بچے تھے، جو لوگ باہر ہیں وہ لوگ اگر کم از کم یہاں آج ہی آ کے بیٹھ جائیں. میں بہت بصدد اچھا نہیں لگتا ہے کہ جو لوگ باہر ہیں باہر بیٹھ، کیا تماشا ہے باہر کا؟ یہ فرش ازاں ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. اس کا احترام اللہ کی نظر میں ہے. جس کا احترام اللہ کی نظر میں ہو، اس کے احترام کو ہم لوگ جو ہے وہ باہر رکھ کے بیٹھ جائیں. مثال، انسان کوئی اگر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی ایک محلے میں ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بچے تھے، تو اس کے بچے یتیم ہوں گے اس کے گزرنے سے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ دوسرے لوگوں کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، لیکن جو پوری امت کا باپ ہو اور دنیا سے رخصت ہو جائے، یہاں ایک کے رخصت ہونے سے کتنا غم ہوتا ہے 40 دن تک. اور جو امت مسلمہ کا باپ تھا وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. اور افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں سے ایک شقی باہر آئے، ایک کا فتنہ ہو، ایک کا جال بچھایا ہوا اور دوسرا علیہ کار بن کے سامنے آ گیا ہو. یہاں تک کیا گیا؟ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیغمبر فرماتے ہیں صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. مومن کا صحیفہ کتاب کیا ہے؟ محبت علی. ہم اتنی چیز کو نہ سمجھ پائیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں، تمام اچھائیاں کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، خمس کو قبول نہیں لوگ کرتے ہیں. یہ تو تشیع ہمارا قبول کرتا ہے نا خمس کو، ورنہ تو خمس ہمارے ہی یہاں تشیع میں ہے. شیعت میں خمس ہے لیکن دوسرے مکتب میں، اسلام کے دوسرے مکتب میں خمس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ خمس میں صدقہ تھوڑی شامل تھا. خمس میں اگر خمس کو قبول کر لیتے تو اہل بیت کو قبول کرنا پڑتا، چونکہ مال اہل بیت کا ہے وہ نکالنا ہے. اس لیے اصل کے منکر ہو گئے. ہم لوگوں نے اصل کو لے لیا، خمس ہم لوگوں کے اوپر واجب ہے، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں. وہ تو صدقے والے ہیں، فطرے والے ہیں، لے لیتے ہیں. کہیں مر گئے کہیں سما گئے، اور صدقے کے اوپر پورا ان کا پوری پالش، پوری ان کی جو قدرت ہے، پوری جو پاپولیشن ہے ان کی صدقے کے اوپر پل رہی ہے. ایک ہم کو اعجاز ہے کہ ہم پروان چڑھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں اہل بیت کا حق نکال کے. اور جو حق کے اہل بیت کو غصب کر لے تو اس میں اور فدق والوں میں کوئی فرق رہے گا؟ بھائی وہاں رسول کی پراپرٹی کو، فدق کو جناب سیدہ سے غصب کر لیا گیا، وہاں حق ظاہرہ ایسے غصب کیا، یہاں ایسے کر لیا گیا. فرق نہ اس میں ہے نہ فرق اس میں ہے. مال امام یہاں بھی تم کو دینا ہے، مال امام وہاں دی.
اگر نہیں دیا تو گنہگار ہو. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ مومن کا جو صحیفہ ہے، کتابچہ ہے، وہ کیا ہے؟ بکس. مومن کی کتاب کیا ہے؟ بک کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب کی محبت. اتنا نہیں سمجھ میں آیا؟ پورا کاتا بنایا، بٹھال دیا گیا علی کو. آپ یہ بتائیے کہ جو علی کی شہادت میں ملوث ہو گیا، جو شہید کرنے والا وہ تو گنہگار ہی ہے. قاتل اپنی جگہ گنہگار ہے، لیکن قتل کا جو منصوبہ کرے وہ اس سے بڑا گنہگار. اب امت مسلمہ یہ بتائے کہ جب اتنے گنہگار تھا تو امیر المومنین کہنے کہا علی کو تھا یا اس کو تھا جو شام میں بیٹھا ہوا قبیص بیٹھا تھا؟ اب سنیں آپ، آج پھر ایک امیر المومنین کی، چونکہ امیر المومنین کی گفتگو ہے تو سنیے، محسوس ہو. ابھی تک کی حدیثیں سنی تھیں، اب آج سنیے حدیث قدسی. حدیث قدسی پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے حدیث قدسی؟ اللہ کا کلام ہے. جیسے قرآن ہے، قرآن میں حدیث قدسی نہیں، لیکن کلام اللہ کا ہے جو رسول کی طرف حکم ہوا ہے، اے میرے حبیب علی کو امیر المومنین کہہ کے پکارو. کیا فرماتے ہیں؟ یا علی اقرا علی ابن ابی طالب امیر المومنین فما سمیتو بہذا احدا قبلہ ولا اسمی بہد بعدہ. یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین علی کو کہہ کے پکارو، یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ لقب میں نے نہ ان سے پہلے کو کسی کو دیا اور نہ میں نے ان کے بعد کسی کو دینے والا ہوں. اور اگر کوئی اس لقب کو چرا لے تو وہ چور ہوگا، ایماندار نہیں ہوگا. اور چور کے کیا کرنا چاہیے؟ چور کے ساتھ میں السارق والسارقۃ، چور ہو یا چورنی ہو ہاتھ کاٹ دو. صحیح ہے نا؟ امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ آپ ایک حدیث کو پہلے دیکھیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارے اول، اوسط، آخر سب محمد. ہمارے اول، اوسط، آخر سب علی. ٹھیک؟ امام کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے امیر المومنین کہہ کے پکارا آپ کو. امام نے روک دیا، کہا یہ شخص تو امیر المومنین جو مجھے کہہ رہا ہے یہ مجھ سے منسوب نہیں ہے، میں ہوں وارث امیر المومنین ہوں، لیکن یہ لقب صرف اور صرف میرے جد علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے، اس کو کہیں اور استعمال نہ کر. جب امام منع کر سکتے ہیں کسی اور کو کہنے کے لیے تو امت کے جو چور اور ڈکیت بیٹھ گئے تھے حکومت اور کرسی اور تخت اور خلافت کو غصب کر کے، وہ کہاں سے اپنے کو امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. شام کی حکومت عثمان کے زمانے میں، عثمان نے ان کو حکومت دی تھی شام کی، بیٹھ جاؤ بھائی وہاں تم، اور تم یہاں پہ راج کرو اپنا. لیکن حکومت خلیفہ سوم کے بعد جب خلیفہ چہرم امیر المومنین انتخاب بنے ہیں اور آپ تخت خلافت پہ آئے، تو اب جب تک وہ خلیفہ تھا تب تک تم کو اس نے منسوب کیا تھا، تم بیٹھے تھے. لیکن اب امیر المومنین نے کہا نہیں، اترو. اور اگر کوئی امیر المومنین کی بات کو نہ مانے تو وہ شقی ہوگا، ظالم ہوگا، غاصب ہوگا یا حقدار ہوگا. امت کیوں پیچھے پڑی ہے امیر المومنین کہہ گئے کہ اگر امیر المومنین کے سیرت کو دیکھنا ہے تو علی کو اگر بیٹھال دیا گیا تو علی خاموشی سے بیٹھ گئے. کا مصلحت یہ ہے کہ قوم میں تفرقہ نہ پھیلنے پائے، لہذا علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. اور یہ تخت خلافت کے اوپر بیٹھے ہیں. اس کے بارے میں بھی سعادت مند شخص کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث سنیے. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ان السید کل السید حق السید من احب
علیًا فی حیاتہ و بعد موتہ وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ حَقَّ الشَّقِيِّ مَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ سعادت مند اور بلند انسان وہ ہے کہ جو، اور وہ ایسا بلند ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، یعنی بلندی کے تمام مرحلوں کو طے کر چکا وہ انسان ہے کہ جو علی سے محبت زندگی میں بھی رکھے، مرنے کے بعد بھی رکھے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں شقی وہ ہے جو علی سے نفرت کرے زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ عزیزان محترم، اگر زندگی میں نفرت کرتے تو ایک بات تھی، آج تو مرنے کے بعد بھی علی کی عداوت باقی رہ گئی۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہم ناجی ہیں بھائی، ہم تو نجات پا جائیں گے، پائیں گے نجات؟ جو لوگ شجرہ طیبہ کو مانتے ہیں وہ نجات پائیں گے، یہ جو شجرہ خبیثہ کے مجسمہ ہیں وہ نجات پائیں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ارے شجرہ طیبہ کی مثال اسی طریقے سے جیسے شجرہ کلمہ طیبہ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے شجرہ طیبہ ہو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، کلمہ طیبہ یعنی پاک بولی، شجرہ خبیثہ، اور اس کے بعد شجرہ طیبہ کیا ہو گئی؟ شجرہ طیبہ یعنی پاک درخت، کلمہ طیبہ پاک گفتگو۔ خداوند عالم کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے نہیں دیکھا شجرہ طیبہ کی مثال جو ہم دے رہے ہیں وہ کلمہ طیب کی طرح سے دے رہے ہیں۔ کلمہ طیب کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح سے۔ شجرہ طیبہ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد، جو جڑیں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اصل ثابت ہے، فر سما میں ہے۔ لیکن شجرہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے کہ نہ اصل اس کا صحیح ہے نہ فر صحیح ہے۔ جب تم نے اصل کو صحیح سے نہیں لے لیا تو تمہارا فر کہاں سے صحیح ہوگا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب شجرہ خدا سلامت رکھیں ہمارے تمام بزرگوں کو۔ امام میں اب آپ سنیے، آپ نے نعرہ بھیجا ہے تو امام صادق علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ اور نعرے بھیجیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام، آپ فرماتے ہیں شجرہ طیبہ ہے کیا؟ شجرہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ اس کی اصل ہے، جڑ رسول ختمی مرتبت، اور فرق اس کی جو ٹہنیاں ہیں امیر المومنین علیہ السلام، فرعها علی ابن ابی طالب، والائمۃ من ذریتہما اغصانها، اور جو ان سے ائمہ ہیں وہ ان کی ڈالیں ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں وَلِعِلْمُ الْأَئِمَّةِ ثَمَرُهَا، اور ان کا علم ائمہ کا جو ہے وہ پھل ہے۔ اب آپ اپنے لیے سنیے وَشِيَّتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَرْعُهَا، اور جو ان کے شیعہ ہیں وہ ان کے پتے ہیں اس پیڑ کے، یعنی اس پیڑ کی کوالٹی یہ ہے کہ جڑ ثابت ہے اور وہ رسول ہیں، اس کی جو ٹخنیاں ہیں وہ امیر المومنین ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو اس کا پھل ہے وہ علم ائمہ ہے، اور جو ان کے پتے ہیں وہ ہم ہیں۔ عزیزان محترم، اگر شجرہ طیبہ کو آج کی ڈیٹ میں دیکھنا ہے تو مومنین کو آ کے دیکھو، جس کے دل میں علی کی محبت ہے شجرہ طیبہ کا مصداق ہے، اور جس کے دل میں علی کی نفرت ہے وہ شجرہ خبیثہ کا پیروکار ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد پر۔ شاعر نے کیا خوب کہا، یا علی مظہر آیات تمہیں مان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے، اور لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔
ہیں کتابیں لکھی گئیں، مورخین نے لکھا، قصد یہ تھا کہ علی کے بارے میں لعنتیں لکھی جائیں، لیکن مدح میں تبدیل ہو گئیں۔ اگر سمندر پوری دریا کو انک بنا دیا جائے، روشنائی بنا دی جائے، اور پورے درختوں سے اور پورے جہاں جہاں سے کاغذ بنتے ہیں ان کو کاغذ بنا دیا جائے اور علی کے فضائل لکھنے کے اوپر آ جائیں، تو دریا سوکھ جائے گا، کاغذ ختم ہو جائیں گے، فضائل علی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ہم کہاں، جتنا ہم پڑھیں گے کہاں ختم ہو پائے گا بھائی؟ ہیں آج گھڑی کو میں دیکھوں کہ نہ دیکھوں؟ نہ دیکھوں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد پر۔ علی کو نصیریوں نے خدا مان لیا۔ بھائی علی کے کمالات جب کوئی سنے گا تو وہ فوراً اس کو جھٹکا لگے گا نا، وہ یہی تو سوچے گا کہ یہ جو ہم کمالات دیکھ رہے ہیں یہ عام آدمی تو کر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ طول تاریخ میں جتنے خلفاء آئے کسی میں یہ کمال نہیں تھا، یہ معجزہ نہیں تھا، لیکن یہ معجزہ اگر تھا تو واحد ایک ذات ہے علی ابن ابی طالب کی۔ جب علی کی ذات میں معجزہ دیکھا تو کہا یہ کوئی عام آدمی تو انجام دے نہیں سکتا، یہ الہی نمائندہ ہے۔ ادھر الہی نمائندے کی فکر آئی، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ ہی ہو سکتا ہے، نصیری بن گئے۔ امیر المومنین پھر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ہلاکا فی رجلان، اس کو بھی نکال دیجئے اپنے ذہن سے۔ نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے نظر میں 2 لوگ مر گئے ہیں۔ مولا یہ کیا؟ کہا محب و غال، جو محبت میں مجھ کو اتنا بڑھاتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نصیری یہ مر گئے۔ وہ مبغض و قال، اور عداوت میں مجھے پست کرتے ہیں، دکھاتے ہیں پست۔ کون ہے؟ وہابی، ان کی یہاں وہابی، اور ہم لوگ نصیری کو جوڑ لیتے ہیں، ہے نہیں ہمارے یہاں نصیری، چونکہ جب اللہ ہی کا انکار وہ کر رہے ہیں، اللہ ہی نہیں ہے ان کی نظر میں، علی ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ ہی نہیں، جو ہے علی ہیں۔ تو جب اللہ کا انکار کرنے والا نصیری کافر ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا، تو علی سے جو نفرت کرنے والے ہیں، بغض کرنے والے ہیں، عداوت کرنے والے ہیں، وہ کہاں سے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ فیصلہ کریں، ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ علی سے محبت کر، جو علی سے نفرت کر کے پست کرنے والا، وہ تو بڑھا کے اوپر بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ اللہ تک پہنچایا گیا۔ جب وہ نابود ہو سکتا ہے تو جو علی کو نفرت میں جھکا دے اس کا کیا عالم ہوگا؟ امیر المومنین کی ذات کوئی ایسی ویسی ذات نہیں تھی۔ امیر المومنین ہر مقام پر رسول کے ساتھ رہے ہیں۔ کسی جنگ کی باری آئی، جب پرچم کل تک کی گفتگو ہوئی جنگوں کی، جب بھی پیغمبر ختمی مرتبت نے علم دینا چاہا کسی کو تو ڈر کے بھاگ گئے، لیکن علی کو جب دیا تو علی فوراً قیاس کر کے اور آگے بڑھ گئے۔ عمر بن عبدود کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ دیکھو ہم راہ خدا میں جنگ کرتے ہیں، اپنی پرسنل ٹسل کی وجہ سے جنگ نہیں کرتے ہیں، ہے نہیں؟ جہاں جہاں کے اوپر دعوت ذوالشیرہ میں 3 دن تک سب ڈکرتے رہے، کھاتے رہے، اور کوئی سوال اور پیغمبر جب بولے تو کھا پی کے نکلنے گئے کہ وہ کل آج بہت دیر ہو گیا، آج یہ جیسے موڑوں سے کیوں ہسے کالے આપણે વાત કરશું પછી આ લોકોને કરતા હતા 3 દિવસ આવે છે જનાબે અબુ તાલિબ રોકે છે ને તમે રોકો। આજ જે છે જેટલા પર જમવાનું છે, આજે હું બેસા છું, કોઈ પણ અહીંયા से ઊભા નથી થતા, થઈ નથી શકતા, કોઈ ઊભા થઈ નથી શકતા, જેટલા લોકો છો બધાય બેસો અને આજે રસૂલ જે કહે છે તમે સાંભળો। اس دن بھی ساری تائیدیں امیر المومنین نے کی ہیں، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، ہر میدان میں۔ اب آپ ہجرت کی طرف آئیں۔ ہجرت کا جب مدینے میں پیغمبر مدینے کی طرف رخصت ہوئے ہیں، مکہ چھوڑ رہے تھے، کفار نے ایک فتنہ بنایا، اور پیغمبر نے ایسا نہیں کہ پیغمبر نے صرف علی سے کہہ دیا کہ تم بستر پہ لیٹ جاؤ، کہا جس کو لیٹنا ہو، لیکن سب کو تلواروں سے ڈر تھا نا، لیکن وہ جو صاحب ذوالفقار ہو اس کو تلواروں سے کیا ڈر؟ ارے جب اس کی تلوار چلے گی، اس کی ذوالفقار چلے گی تو ساری تلواریں ختم ہو جائیں گی، حزم ہو جائیں گی اس کی ذوالفقار کے آگے، اس لیے کہ اس کی ذوالفقار کی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایسا نہ کوئی جنگجو علی جیسا ہے، نہ علی جیسی کسی کے پاس ذوالفقار ہے۔ لیٹے سب نے یہی سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر سو رہے ہیں، اور اسی میں دھوکے میں رہے۔ اب جب صبح دیکھا، جب اٹھایا بستر کو دیکھا کون لیٹا؟ علی۔ رے
رسول کی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر تمہیں رسول کی مدد کرو گے تو تمہارا کبھی نقصان نہیں ہونے والا ہے، تمہارا ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ رسول کو یہاں پہ بھی چھوڑا۔ رسول اب جب ملنے کی کوئی چیز آتی ہے تو انسان جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ خیر میں ان چیزوں کی طرف اگر بحث کروں گا تو لمبا جائے گا۔ آج قضاوت امیر المومنین کے بعد بس شارٹ میں آپ سن لیں تاکہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے۔ قضاوت امیر المومنین، علی سے بڑا کوئی قاضی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ علی سے بڑا کوئی قضاوت کرنے والا، ججمنٹ کرنے والا، کوئی ان سے بڑا چیف جسٹس دنیا میں ہے کہ جس نے عدالت کے ساتھ فیصلہ کیا ہو؟ پیغمبر کی خدمت میں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی اپنی اٹھنی کو بیچ رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا بھائی یہ اٹھنی مجھ کو دے دو، پیسے کتنے تمہارے ہوئے؟ کہا 400 درہم۔ رسول اللہ نے 400 درہم دے دیے۔ جیسے ہی اس کو 400 درہم ملے وہ فوراً بے ایمانی کے اوپر تلایا، کہا اٹھنی بھی میری ہے، مال بھی میرا ہے۔ جب یہ پیغمبر نے دیکھا تو خلیفہ اول پہلے گزر رہے تھے، کہا ذرا رکو، کیا تم اس فیصلے کو کر پاؤ گے؟ کہا اس میں تو وہ گواہ مانگے گا، اور یہ کہہ کے نکل گئے کیونکہ وہاں پہ پھنس جاتے۔ دوسرے خلیفہ دوم نکلے، کہا رکو ذرا سا، رکو تو ذرا سے بھائی میری بات سن لو، دیکھو کیا اس فیصلے کو تم کر پاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں گواہی کی ضرورت ہوگی، وہ گواہی کہاں سے آئے گی؟ وہ کہہ کے وہ غائب ہو گئے۔ پھر پیغمبر نے دیکھا ایک جوان آ رہا ہے، اس عرابی سے کہا اے عرابی یہ جو جوان آ رہا ہے کیا اس کی بات کو مانے گا تو؟ اس عرابی نے کہا بالکل مانوں گا۔ بھلا یا رسول اللہ بالکل مانوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امیر المومنین کو آواز دی، امیر المومنین سامنے آئے، کہا علی یہ عرابی بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس سے اٹھنی خریدی تھی، 400 درہم کی اٹھنی تھی، میں نے اس کو 400 دے دیا، اٹھنی میں نے لے لیا، اب یہ کہہ رہا ہے اٹھنی بھی میری ہے، مال بھی میرا ہے۔ امیر المومنین نے کہا اے عرابی دے، ابھی تک کی جو آئے وہ ڈر کے بھاگ گئے، لیکن علی جو ہے وہ فرار نہیں ہے، کرار ہیں، میدان میں جمے رہو، اس لیے کہ رسول کی تائید کرنا ہے۔ اگر رسول کو ہم بیچ جنگ کے اندر یا بیچ میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو ناصر رسول کیسے کہلوائیں گے؟ کہا واپس دو اٹھنی۔ اس نے کچھ نہیں سنا، 3 بار ریپیٹ کیا امیر المومنین نے، کہا اٹھنی کو دے دو واپس، تجھے پیسہ مل چکا ہے، پیسہ لے لیا بھائی، تیرا معاملہ ختم ہو گیا، تو اٹھنی کو دے دے۔ تیسری بار جب پھر نہیں تو علی کی تلوار چلی، جو علی کی ایک تلوار چلی ہے تو تاریخ نے یہ کہا کہ حجاز والے کہہ رہے تھے گردن کٹ گئی، اور شام والے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بدن کا حصہ جدا ہو گیا۔ جب یہ سننا تھا رسول کی خدمت میں آئے امیر المومنین، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی وحی کی تائید ہم جب کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے جھوٹا سمجھے؟ جو آپ کو جھوٹا سمجھے وہ کاذب ہمیشہ کے لیے ہے، آپ ہمیشہ صادق تھے، ہیں اور رہیں گے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آیا کہ علی کی قضاوت کیا تھی؟ ایک قضاوت اور سنیے بس انشاءاللہ منزل کی طرف۔ امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، واقعہ ہے خلیفہ دوم کے زمانے کا۔ ایک مرد اور ایک عورت دونوں میں جھگڑا ہوا بچے کو لے کے، دونوں کالے تھے، کہا کہ یہ گورا کہاں سے ہو گیا، اس کے اوپر جھگڑا بڑا، یعنی واقعاً تاریخ ایسی ہے جب پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، یعنی کیسے کیسے حضرت علی نے واقعاً کیسے ان مسائل کو حل کیا ہے۔ بھائی میاں بیوی دونوں کالے ہیں، بچہ ہو گیا گورا، تو ان کو شاٹ لگ گیا کہ یہ گورا کہاں سے آیا، اب وہ ان کے اوپر تہمت کیا، ان کے اوپر کہا یہ تم کچھ کر کے آئی ہو، ٹھیک ہے، یہ تو بچہ میرا نہیں ہے۔ غرض کہ یہ خلیفہ دوم کے پاس شامت اعمال چلے گئے، شامت کے مارے چلے گئے ان کے پاس، جن کے پاس کوئی دوا ہی نہیں ہے، گئے اور ان سے کہا کہ بھائی یہ دیکھیے، ارے حاکم آپ ہیں، آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ تو چاہیں جو کچھ کر دیں اور میرے حق میں فیصلہ سنائیے، یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، ہم دونوں کالے ہیں اور یہ بچہ گورا ہے، کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر سنو، ایسا کرو کہ دونوں کو لے جاؤ اور سنسار کیا جائے ان دونوں کو۔ تم ہومیوپیتھک کی ٹیبلٹ ہو رہے ہو کیا؟ کسی مرض کی دوا نہیں ہو، جہاں پاؤ وہاں کھلا دو،
یہ تو ہوتا نہیں ہے نا. ان کو حکم دے دیا اس نے بڑے سرسری سے. جب وہ آگے بڑھے تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ جو آپ نے مسئلہ حل کیا یہ گڑبڑ ہے, آپ ایک کام کیجئے کہ علی کو بلا لیجئے ورنہ پھنس جائیے گا آپ. انہوں نے کہا, ان کے سمجھ میں آ جاتی تھی بات, کبھی کبھی سمجھ میں آتی تھی جب اپنے فائدے کو ہوتی, کہیں لوٹے نہ جائیں, بعد میں مارے نہ ڈنڈے نہ پڑیں, ان کی بدنامی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے علی کو بلایا جائے. علی آئے. کہا یا علی یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, یہ دونوں کالے بچہ گورا کہاں سے آیا؟ علی نے کہا کہ میرے فیصلے کو مانو گے؟ کہا ہاں بالکل مانوں گا, فالو پورا ہوگا, کوئی دیکھتا ہوں نہیں اس کے اوپر عمل کرے. کہا سب لوگ پہلے تائید کریں, جتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب کہیں کہ ہمارے فیصلے پہ عمل ہوگا. کہاں ہوگا؟ پہلے بیوی کو لے کے گئے اس کی کنارے, پوچھا یا امیر المومنین نے یہ بتاؤ کہ جب یہ بنطفہ ٹھہرا تو فلاں ایام میں تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں فلاں ایام میں. ان کو بھائی صاحب کو بلایا, کہا یہاں ہو تم نے جب تم نے اپنے عمل کو آگے بڑھایا تو کیا تم نے ان عملوں میں کوئی رعایت کی؟ کہا یا علی میں نے عمل میں رعایت نہیں کی. کہا دیکھو تم نے عمل میں رعایت نہیں کی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم دو ایک رنگ کے ہو, بچہ تمہارا گورا ہے. ابھی تم کو میں بتاتا ہوں کچھ دنوں تک کی یہ بچہ گورا رہے گا, جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا تمہارے رنگ میں ڈھلتا جائے گا. امیر المومنین نے اس کی جان کو بچا کے بتا دیا کہ دیکھو علی کی اگر بارگاہ میں کوئی آئے گا تو وہ بن موت نہیں مارا جائے گا, اس کو انصاف مل کے رہے گا, چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو. صلوات ہے بر محمد و آل محمد. خلیفہ صاحب مان گئے بھائی, ہاں بھائی. اب کہا کہ اب یہ تم کانے ہو گئے نا, کہ ہاں میں کانے ہو گیا, ہم کو تو ہماری فکر یہاں پہ نہیں گئی ہے. پھر فرماتے ہیں خلیفہ اول, کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں تو ٹھوکریں کھاتا. ارے تم کو پتا تھا کہ علی اگر نہ ہوتے تو ٹھوکریں کھاتے, تو علی کی موجودگی میں خلافت کیوں کھا گئے؟ ارے علی خلافت کو چھوڑ دیتے, جو وارث خلافت تھے بٹھال دیتے. اگر وہ خلافت پر بیٹھ جاتا تو جو تجھ سے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوتی. علی سخی کا نام ہے, علی شجرہ طیبہ کا نام ہے. طاغوت کا کام یہ ہوتا ہے, اللہ اگر ولی ہے کسی کا تو اللہ ولی ہے تو کیا کرے گا؟ ظلمات سے نکالے گا اور نور کی طرف لے جائے گا. اور اگر طاغوت کی تم نے پیروی کر لی تو وہ ظلمات کی طرف لے جائے گا نور سے نکال کے. اب ہم کو نور کی طرف جانا ہے, ظلمت کی طرف جانا ہے. نور کی طرف جانا ہے تو اہل بیت کے دامن کو پکڑنا ہوگا, اور ظلمت کے اندھیروں میں اگر پھٹکنا ہے تو ہمیں اہل بیت کے دشمنوں کی پیروی کرنا ہوگی. کل بھی پیروی ہو رہی تھی, آج بھی پیروی ہو رہی ہے. کل بھی وہ ذلیل تھے, آج بھی وہ ذلیل ہیں. یہ اسلام کوئی ایسا ہی نہیں, مذاق نہیں ہے. اسلام بہت ہی مشقتوں سے حاصل ہوا ہے. اس اسلام کو غدیر میں تکمیل, پائے تکمیل کو جو اسلام ہے وہ غدیر میں پہنچا ہے. یعنی پیغمبر کی اتنی محنت, اتنی کاوشیں, ابھی تک کی کوئی آیت نہیں نازل ہوئی ہے. لیکن ادھر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل, نہ کیا تو گئے. اب غدیر خم کے میدان میں جلتے ہوئے صحرا میں رسول نے سب کو روکا, کہا رک جاؤ, کچھ کہنے والا ہوں, اللہ کا حکم ہے. علی کو اٹھایا, من کنت مولا فہذا علی مولا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ رسول نے جب غدیر میں اعلان کیا تھا تم مر گئے تھے, وہاں موجود تھے. جب موجود تھے تو خلافت کو کیوں لے لیا؟ جب تمہارے بس میں خلافت نہیں تھی تو خلافت کو ہضم کیوں کر گئے؟ اگر رسول کی بات کو مانتے تو امت گمراہ نہ ہوتی, امت میں اتنے فرقے نہ ہوتے, بلکہ ایک فرقہ ہوتا, وہ ناجی ہوتا. صلوات علیہ بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم, یہ وہ ذوات ہیں کہ جن کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایسی آیتیں نازل ہوئی. پنجتن پاک جب ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے تو آئے تطہیر نازل ہو گئی.
رسول سے محبت کی باری آئی تو آئے مودت نازل ہو گئی، رسول پہ ابتر کا ڈھبا لگ رہا تھا، سورہ کوثر نازل ہو گیا، قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، امت بھول رہی ہے۔ اب یہ کوئی بتائے کہ اللہ ظالم ہے یا امت ظالم ہے؟ اللہ نے تو نور کی طرف دعوت دے ہی دی ہے، تم نور کی طرف جاؤ میں بھیج رہا ہوں، لیکن امت نے نور کو چھوڑا، ظلمت کی طرف چلی گئی۔ اس لیے چلی گئی کہ دوسری آیت سنیے، انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء من الخمر والمیسر، شیطان کا کام یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں بغض اور نفاق پیدا کر دے۔ کیسے پیدا کر دے؟ جوئے کے ذریعے سے اور شراب کے ذریعے۔ خلیفہ دوم کا زمانہ یہ رسول کے زمانے میں یہ موجود ہے، نماز صبح کے لیے چلے گئے محراب میں، اور یہ شراب کی حالت میں تھے، شراب کی حالت میں یہ وہاں چلے گئے مسجد کی محراب میں نماز پڑھانے کے لیے۔ رسول آئے، دیکھا کہ یہ تو شرابی کھڑا ہوا ہے، رسول نے ایک کنٹاپ مارا ان کے منہ پہ، ایک چہرے پہ جو مارا، جبرائیل نازل ہوئے، آیت نازل ہوئی، انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء من الخمر والمیسر۔ آپ نے دیکھا کنٹاپ مارنے سے آیت کیسی نازل ہوئی ہے، چونکہ تحدید ہو رہا ہے، تو نماز پڑھا رہا ہے حرام شراب پی کر، اور جب اہل بیت چادر قصہ میں جمع ہوئے، طہارت کا اعلان ہوا، پانچوں طاہر ہیں، ایسی آیت نازل کر دیں گے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، امت نے نہیں سمجھا، آخر وقت در سیدہ پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں، دروازے کو گرایا گیا، کیل، وہ مہین کیل نہیں، چوبھے ہوتے تھے، موٹی کیل، وہ پسلیوں میں چبھی۔ قاتل نے ایک قتل نہیں کیا، صرف سیدہ شہید نہیں ہوئی ہیں، سیدہ کے ساتھ میں محسن بھی شہید ہوئے ہیں۔ یعنی قاتل کی بخشش، اب آپ بتائیں قاتل کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جناب سیدہ کی تو شہادت اس نے واقع کی ہی، لیکن ایک معصوم بچہ جو ابھی اپنی ماں کے شکم میں پل رہا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب آپ در و دیوار کے درمیان میں پسی ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، تو اس وقت بی بی نے کہا بیٹا مہدی آؤ تمہارا، بیٹا مہدی آؤ، تمہاری ماں کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا ہے، مہدی آؤ، مہدی آؤ۔ جنہوں نے پیسا ہے، جنہوں نے دروازے پہ لات ماری ہے، ان کے پیروں کو کاٹ دو، مہدی آ جاؤ۔ ہوا ظلم یا نہیں ہوا؟ ایک کا قاتل نہیں ہے، دو کا قاتل ہے، اور امت کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلیفہ کون سے ہیں؟ ہو سکتا ہے بھائی یہ ہوا یا نہیں؟ آتنکواد ہوا یا نہیں؟ کھلا ہوا آتنکواد۔ مسجد کوفہ میں شام کے فتنے سے مسجد کوفہ میں دوسرا آتنکواد ہوا یا نہیں ہوا؟ 19 رمضان کو ہوا یا نہیں ہوا؟ قاتل کون ہوا؟ شام کا امیر شام جسے کہتے تھے، جس کو ہم آج کے زمانے میں مسلمان کہتے ہیں امیر المومنین۔ امیر المومنین اور قاتل ہو ہی نہیں سکتا ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کی تضاد ہیں۔ امیر المومنین قاتل نہیں ہو سکتا ہے، قاتل امیر المومنین نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر قاتل امیر المومنین ہو گیا تو وہ امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ وہ امیر ان کا ہے جو خبیث ہیں، جو شجرہ خبیثہ کے ماننے والے ہیں۔ کل تک کی مجلس جو تھی وہ شہادت کی تھی، آواز آئی، فضا میں آواز گزری، جبرائیل نے آواز دی، تہدمت ارکان الہدا قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت بکھر گئے، پامال ہو گئے، علی شہید کر دیے گئے۔ جب یہ آواز فضا میں گونجی ہے نا تو بچوں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ بیٹی ہمیشہ باپ سے بہت قریب ہوتی ہے۔ آخری دن امیر المومنین اپنی بیٹی کے گھر پہ مہمان تھے، میزبان ان کی بیٹی تھی، بیٹیاں رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ہیں جو امام کے پاس آئے، امام نے کہا کہ پہلے نماز کو پوری، حسن بیٹا نماز کو پورا کراؤ، اس کے بعد پھر مجھے لے کے چلو۔
نماز پوری ہوئی، امام حسن نے اٹھایا، سہارا دیا، ایک طرف امام حسن ہے دوسری طرف امام حسین ہے، اور آگے آگے جناب ابو الفضل عباس باپ کی پیشانی خون آلود دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ عباس کا صبر تھا جو یہاں پر دکھائی دیا ہے، خاموش ہے، ورنہ اگر عباس کے جلال آ گیا تو یہ سوچ لے ابن ملجم کی 2 ٹکڑے یہیں کے اوپر ہو جائیں گے۔ لیکن صبر کیا یا نہیں کیا جناب عباس نے؟ آگے بڑھے، امام حسین نے فرمایا، امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، بھیا عباس بابا کی نالین لاؤ، بابا کو نالین پہنا دو۔ بابا کو نالین پہنائے گئے، امام کو آگے بڑھایا گیا، سہارا دے رہے ہیں، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین ہیں، تھوڑی دور چلے تھے، ایک بار تڑپ گئے، میرے مولا، اے میرے بھائی بیٹا حسن حسین، اب مجھ میں طاقت نہ رہ گئی کہ اب میں پیدل نہیں چل سکتا ہوں، مجھے گلیم میں رکھ لو۔ امام کو گلیم میں رکھا گیا، ادھر امام کو گلیم میں رکھا گیا، کوفے میں کورام ہے، ہائے علی چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، بس عزادارو تھوڑا سا گریہ کر لیجئے، مجلس تمام ہے۔ ادھر امام بیت الشرف سے نزدیک ہوئے، امام فرماتے ہیں، اے حسن اور حسین، ارے مجھے اتار دو۔ مولا نے پوچھا کیوں اتار دوں بابا؟ کہا اس لیے اتار دو، جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی کہ میرا بابا گلیم میں ہے، ان سے رہا نہ جائے گا۔ ہاں زادارو یہ سننا تھا، امام کو اتارا، بیت الشرف میں داخل ہوئے، بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اے بابا آپ کی حالت اس پردیس میں کس نے ایسی کی؟ زینب تڑپ رہی ہے، ارے میرا بابا زخمی ہو گیا، ارے میرا بابا خون میں نہا گیا۔ ہاں زادارو وقت گزرا، امام حسین اور امام حسن نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی امام حسن کو نزدیک بلاتے ہیں، کبھی امام حسین کو نزدیک بلاتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو نزدیک بلاتے ہیں، کبھی جناب زینب کو بلاتے ہیں۔ امام حسن سے فرماتے ہیں، اے بیٹا حسن حسین تمہارے حوالے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اے حسین یہ زینب و ام کلثوم تمہارے حوالے۔ جناب عباس ہاتھوں کو باندھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں، اے میرے والی و وارث، ارے سب کو تو کسی کے حوالے کر دیا، لیکن عباس کو کس کے حوالے کیا؟ عباس ذرا قریب آؤ۔ عباس کے ہاتھ کو لیا، حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ کو دیا۔ اے عباس جب تک حسین زندہ ہے تمہیں حفاظت کرنا ہے، جب تک تمہارے وجود میں سانس باقی ہے حسین پہ آنچ نہ آنے پائے۔ ہاں زادارو طبیب کو بلایا گیا، بس جلدی جلدی ارباب اعضاء مجلس تمام، طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب آتے ہیں، تمام طبیبوں کو جمع کیا، طبیب نے کہا ایک گوسفند کو کاٹا جائے، ذبح کیا جائے، گوسفند کو ذبح کیا گیا، اس کی ایک نس کو نکالی گئی، نس نکال کے امام کے سیسر پہ رکھا گیا۔ جب اس نس کو رکھ کے اور اٹھایا گیا، ارے نس سوکھ گئی تھی۔ طبیب کہتا ہے ارے زہر اتنا کاری تھا کہ اگر پورے کوفے کو ایک شربت میں پانی میں ڈال دیا ارے پورا کوفہ مر جاتا۔ اے ابن ملجم ارے تو نے کیسے ظلم کر دیا کہ علی کو ایسے زہر سے شہید کیا؟ ہاں زادارو اس کے بعد طبیب کہتا ہے کہ دیکھو علی کی اگر حیات ہے تھوڑی اور باقی ہے تو دودھ کا انتظام جتنا ہو علی کو دودھ دیا جائے۔ ننھے ننھے بچے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، گھروں سے کوزے لیے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے بیت الشرف کی طرف آئے۔ امام نے دیکھا، بابا کے پاس آئے، اے بابا ارے کوفے کے سارے بچے دودھ اپنے کوزوں میں لے آئے۔ بھائی امام تڑپ گئے، کہتے ہیں حسن تم نے پہچانا؟ ارے یہ سب بچے یتیم ہیں، تم نے کبھی دیکھا علی نے کسی کے مال کو کھایا ہو؟ ارے ان بچوں کو واپس کر دو۔ میں کہوں گا مولا فریاد ہے، ارے یہی وہ کوفہ ہوگا جس میں آپ کی پوتی پانی کا سوال کر رہی ہوگی۔ ارے سمر کے تماچے ہوں گے، سمر کے تازیانے ہوں گے، علی فریاد، دادا فریاد۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔